ایک سے ایک بڑا جھوٹا ہمارے معاشرے میں، ایک سے ایک بڑا کرپٹیڈ ہمارے معاشرے میں، بے نمازی ایک سے ایک بڑا معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں۔ اچھا خاصا مالدار ہے، پلاٹ پہ پلاٹ خرید رہا ہے، مگر زندگی میں اللہ نے ایک حج فرض کیا تو حج کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی۔ جی جی سال پلٹنے پہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ جی بے شک۔ مدرسے والے دروازے پہ آ جائیں تو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ابھی طبیعت ناساز ہو جائے لاکھوں روپیہ ہسپتال میں دے دے گا، مگر مدرسے والوں کو دیتے ہوئے بغلیں جھانکتا ہے اور منہ بگاڑتا ہے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ ارے نادانو، ان مدرسوں کا احسان مانو۔ یہ مدرسے بند ہو گئے تو بتاؤ تمہاری مسجدوں کی میناروں سے اذان کون دے گا؟ جی جی بے شک۔ تمہاری مسجدوں کی محرابوں میں امامت کا فریضہ اور تلاوت قرآن کا فریضہ کون انجام دے گا؟ اگر یہ مدرسے بھی تمہاری بے اعتنائیوں بے توجہیوں کا شکار ہو گئے تو مجھے یہ بتاؤ تمہارے بچوں کو خدا رسول کا نام کون سکھائے گا؟ امام لوگ بھی جانتے ہیں کاروبار کرنا الگ سے، جو مدرسہ چلاتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، مگر ان کے دماغ میں صرف اور صرف یہ بات رہتی ہے کہ دنیا والوں تمہارے تیر برداشت کر لیں گے، مگر مدرسے کا دروازہ بند ہو جائے یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں کچھ لوگوں نے کاروبار بنایا ہے، وہ اس کے وہ ذمہ دار ہیں، مگر ایسے لوگ زیادہ نہیں ہیں، کم ہیں۔ زیادہ وہی لوگ ہیں جو محنت و کوشش کر کے ان اداروں کو زندہ کیے ہوئے ہیں میرے ساتھ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دین مٹنے نہیں آیا ہے۔ تم دین کی خدمت نہیں کرو گے، اللہ ایسی نسلیں پیدا فرمائے گا جو دین پر قربان ہو جائیں گے، لیکن کبھی قرآن مٹے گا نہیں۔ آواز آئے مجھے، کبھی قرآن مٹے گا نہیں۔ ارے عقیدہ ہے تو زور سے بولو نا، کبھی قرآن مٹے گا نہیں، کبھی قرآن ختم نہیں ہوگا، کبھی قرآن میں بدلاؤ۔ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، ذرا بولے پورا مجمع بولے ذرا۔ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا۔ ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا مصباحی، علامہ توصیف رضا مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے کم سن بچوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تم سے بھی کہتا ہوں، دیکھو تم روزانہ موبائل تو چلاتے ہو، ہر گھنٹے میں دیکھتے ہو کوئی نئی اپڈیٹ تو نہیں آئی ہے۔ میرے بچوں اور میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان ساتھیوں میں سب سے کہہ رہا ہوں، موبائل کی جسے لت لگی ہے وہ ہر گھنٹے میں چیک کرے گا۔ ٹھیک ہے، خبریں پڑھ سکتے ہو، کوئی اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے اپنا سسٹم ایسا بنا لیا کہ ایک دن فیس بک نہ چلاؤ، ایک دن ٹویٹر نہ چلاؤ، انسٹاگرام نہ چلاؤ، واٹس ایپ نہ چلاؤ تو بے چینی ہوتی ہے۔ موبائل ڈسچارج ہو جائے تو دوسرے کا چارجر بھی لے لیتے ہو، چونکہ تمہارا باڈی سسٹم اور تمہاری عادت کا یہ پارٹ ہو گیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جیسے تم نے یہ عادت بنائی ہے اس طرح قرآن پڑھنے کی عادت کیوں نہیں بنائی ہے؟ جبکہ وہ ڈسچارج ہوا اور تم بھی ڈسچارج ہو گئے دنیا سے تو نہ موبائل ساتھ جائے گا، نہ پاور بینک ساتھ جائے گا، نہ کمپنی ساتھ جائے گی۔ ڈسچارج تم بھی، تمہاری زندگی بھی، موبائل بھی، کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن روزانہ قرآن پڑھتے ہوگے نا تو اللہ کی قسم لے کے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، بے شک بے شک سبحان اللہ، بہت اچھے، تیرے ساتھ جائے گا۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، بچوں غور سے سنو، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، ایوری ڈے وداؤٹ اینی گیپ، روزانہ پڑھو۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد ہی میں پارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ماں باپ کے نام پر ایصال ثواب کے طور پہ پیٹیاں رکھوا دیتے ہیں، اچھا کام ہے، مگر میں ان سے کہتا ہوں تم بھی صرف پیٹیاں رکھوا رہے ہو، پڑھ تم بھی نہیں رہے ہو۔ جی جی، پیٹیاں رکھوانے کا جذبہ ہے تو تلاوت کا بھی جذبہ کرو۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں حافظ نہیں بنایا تو ناظرہ تو پڑھایا ہے، ناظرہ تو پڑھایا ہے۔
اخبار کا ناغہ نہیں ہوتا تمہارے، اسی طرح سے تمہارا ناغہ نہیں ہوتا فیس بک چلانے کا۔ جب یہ ناغے نہیں ہوتے تو جو کلام تمہاری حفاظت کرے گا اس کلام کا ناغہ کیوں کر دیتے ہو؟ سبحان اللہ۔ مگر ہیں ایسے لوگ، اب بھی ایسے لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں جانتا بھی ہوں، اگرچہ بوڑھے ہو گئے، بعض کو میں نے دیکھا بوڑھا ہو گیا ہے مگر قرآن سے اتنی محبت کرتا ہے کہ فجر کے بعد بیٹی کے گھر بھی اگر مہمانداری میں جائے گا تو ادھر بیٹی ناشتہ کر کے انتظار کر رہی ہے، میرے ابا جی نہیں آئے، مگر اب ابا جی نماز پڑھ کے وہیں قرآن شریف پڑھنے لگے۔ ایسے مسلمانوں میں تمہیں خدا کی قسم سے سیلیوٹ کرتا ہوں، تم نے بتا دیا کہ دنیا والوں تم نے چھوڑا ہوگا قرآن کا دامن، ہمارے تو جب تک جسم میں جان رہے گی قرآن کی عظمت پہ قربان رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھتے ہیں قرآن شریف، نہ نماز کا ناغہ کرتے۔ اب رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، مبارک مہینہ، لے کر رحمتوں کا سامان آ رہا ہے، ہو مبارک مومنو رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان میں بھی پڑھیں گے، نہ تراویح کا ناغہ کریں گے، نہ قرآن شریف کی تلاوت کا ناغہ کریں گے، نہ روزوں کا ناغہ کریں گے، نہ تہجد و اشراق و اوابین کا ناغہ کریں گے۔ ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں، نہیں چھوڑیں گے وہ قرآن شریف کی تلاوت۔ ایسے لوگ جب مر کے قبر میں جاتے ہیں اور اگر عذاب کے فرشتے آ بھی جاتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ قرآن کہتا ہاتھ نہ لگانا اسے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہمیں خدا نے بھیجا ہے، یہ گناہگار ہے، تو قرآن کہتا مجھے بھی خدا نے بھیجا ہے، یہ بندہ مجھے پڑھنے والا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راتوں کی تنہائیوں میں پڑھتا تھا، دنیا سو جاتی۔ اس لیے ڈھکیا چمن والوں دیکھو ان بچوں کو، دیکھو میں جہاں دستار بندی میں جاتا ہوں میں یہ اس موضوع پہ ضرور بولتا ہوں، یار جہاں جس طرح سے بھی ادارہ چل رہا اس کو چلنے دو۔ یہ بچے جب تم سو رہے ہوتے ہو تو رات کے 4 بجے 5 بجے فجر کی اذانوں سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ تنقید تو دنیا کرتی ہے مگر کوئی ان کی محنت کو نہیں دیکھتا۔ گورنمنٹ نے بھی تنخواہیں دینا بند کر دی بہت پہلے سے، اسکالرشپ بھی نہیں ملتی، لیکن تم بھی اگر دھیان نہیں دو گے تو بتاؤ مدرسے کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تم تو سو کے اٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا استاذ فجر کی اذانوں سے پہلے اٹھ کر کے ان بچوں کا سبق یاد کراتا ہے اور جماعت سے پہلے سبق سن لیتا ہے۔ جی، بے شک، بے شک۔ بدلے میں کتنی تنخواہ دیتی ہے ہماری قوم؟ 10,000 8,000، اور وہ بھی بہت بھاری لگتے ہیں۔ بھائیو تنخواہیں بھی بڑھاؤ تاکہ ان فیملیوں کے بھی بچے پڑھنے لگیں جن فیملیوں کے بچے ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اور پوری قوم چاہے تو کیا مشکل ہے۔ اس لیے میرا درد دل سمجھنا، برگ ہنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ آئے ہائے، آئے ہائے۔ یہ سب سے کہہ رہا ہوں قرآن کی محبت پیدا کرو، یہ کتاب تمہارے ساتھ جائے گی۔ میں نے ایک بھائی کو دیکھا، ایک جلسے میں گیا تو کسی عالم کی انہوں نے تقریر سنی تھی، تو میرے پاس آئے، بیچارے بڑے اچھے تھے، اور آ کر کے انہوں نے محبت سے مصافحہ کیا، پھر بعد میں کہنے لگے حضرت میں قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر بڑا مصروف رہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں پڑھوں۔ میں نے امام صاحب سے بھی کہا انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا لیکن حضرت مجھے عالموں نے بتایا کہ قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو سننا بھی ثواب ہے، اور قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ تو کہنے لگے میں فجر کی نماز کے بعد گھر پہ آنے کے بعد روزانہ قرآن کی پہلے زیارت کرتا ہوں، اس کے بعد اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھ سے کہنے لگے حضرت اس کا ثواب مجھے ملے گا؟ میں نے کہا بھائی بالکل ملے گا، قرآن کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور اب میں آپ سب بھائیوں سے کہہ رہا ہوں آپ بھی اپنا مزاج بناؤ کہ ہم روزانہ آدھا پارا پڑھیں، پاؤ پارا پڑھیں، پون پارا پڑھیں، 1 پارا پڑھیں، مگر اب ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے۔ اور بہت ادب کے ساتھ میں حافظوں سے بھی کہہ رہا ہوں اگرچہ تم نے یہ لائن چھوڑ ہی کیوں نہ دی ہو، کاروبار میں لگ گئے کوئی بات نہیں، شریعت میں جائز ہے، کاروبار کرو، محنت سے کماؤ، بزنس میں لگ گئے تب بھی کوئی بات نہیں، مگر اس بزنس میں پیور دنیا دار مت ہو جانا کہ قرآن کا حافظہ ہی کمزور کر لو اور قرآن ہی بھول جاؤ، ایسے مت ہونا۔ ہمارے بھائی ہیں سنبل میں حافظ اسلم صاحب، ماشاءاللہ بہترین حافظ ہیں، کاروبار میں ہیں، مگر نہ انہوں نے قرآن کی تلاوت چھوڑی اور نہ قرآن پڑھنا چھوڑا۔ اور بھی کئی لوگ ہیں، ہمارے ایک حافظ عمر صاحب ہیں، بہت لوگ ہیں ایسے جو کاروبار میں لگے مگر انہوں نے کبھی قرآن کو چھوڑا نہیں، پڑھتے رہے قرآن شریف۔ اور کتنے ناظرہ خواہ بھائیوں کو بھی جانتا ہوں، یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوں گے میری بات کی تائید کریں گے، وہ حافظ اگرچہ نہیں ہیں مگر اتنا قرآن پڑھتے ہیں کہ کئی سورتیں الحمدللہ انہیں یاد ہو چکی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو
بولو بات سچی ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو. چونکہ وہ پڑھتے ہیں. ناظرہ خوابی پڑھتا ہے تو کئی صورتوں کا حافظ ہو جاتا ہے, اور حافظ اگر نہیں پڑھتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے.